انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس، حکومت کی ایمنیسٹی اسکیم کیا ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دے پائے گی؟ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے ایک انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2022 جاری کیا، جس کے تحت انکم ٹیکس کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے اور ان کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری اور صنعت کاری کو فروغ بتایا گیا ہے۔ پاکستان میں ٹیکس شعبے کے ماہرین اور معاشی تجزیہ کار اس سے موجودہ تحریک انصاف کی حکومت کی صنعتی شعبے کے لیے ایمنیسٹی اسکیم قرار دیتے ہیں، جس طرح موجودہ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے 2 ایمنیسٹی اسکیمیں متعارف کرائیں تاکہ اس کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر ملک میں مکانوں کی تعمیر کے ساتھ نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں۔ ماہرین معیشت ماضی کے تجربات کی روشنی میں پر امید نہیں ہے کہ یہ اسکیم بھی صحیح معنوں میں کامیاب ہوگی، کیونکہ ماضی میں کچھ افراد نے کالا دھن تو سفید کروایا لیکن اس سے ملک کی معاشی ترقی کو کوئی زیادہ مدد فراہم نہ ہو سکی۔ تاہم وزارتی خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے اسے کوئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں بلکہ ایک انڈسٹریلائزیشن پیکج کہا ہے جس سے اسی شعبے میں سرمایہ کاری لائی جا سکتی ہے۔ یہ ایمنیسٹی اسکیم جہاں ٹیکس اکٹھا کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑے رکھ کرتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ جائز طریقے سے ٹیکس جمع کروانے والوں کی بھی حوصلہ افزائی شکنی کرتی ہے۔ واضح رہے کہ صنعتی شعبے کے لیے اسکیم کا ایک اجر ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب IMF پاکستان کے ساتھ اپنے پروگرام کی 7ویں نظرثانی کے لیے اس مہینے کرنے جا رہا ہے۔ IMFC ایمنیسٹی اسکیموں کا مخالف رہا ہے۔ انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2022 کیا کہتا ہے؟ صدر پاکستان کی جانب سے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کے بعد جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس آرڈیننس کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری اور صنعتوں کا فروغ اور بیمایون صنعتی یونیورسٹیوں کی بحالی ہے۔ ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق آرڈیننس کے تحت نقصان میں جانے والی اور بیمار صنعتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پیکج دیا گیا۔ آرڈیننس کی مدد سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 59 سے 65H اور 100F کا اضافہ کیا گیا۔ آرڈیننس میں مزید کہا گیا کہ نئی صنعتوں کے قیام کے لیے ظاہر کردہ اثاثوں پر سرمایہ کاروں کو صرف 5% مقرر ٹیکس دینا ہوگا۔ ظاہر کردہ فنڈ صرف پلانٹ اور مشینری خریدنے انڈسٹری کے قیام کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ فائدہ مند کمپنیاں بیمار اور نقصان میں جانے والی صنعتیں حاصل کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ بیمار صنعتوں کا ٹیکس نقصان اگلے 3 سال کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکے گا۔ اہل سمندر پار پاکستانیوں اور بیرون ملک اثاثوں کے حامل پاکستانی یہ سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ سرمایہ کار اس پیکج کے تحت واپس لائی گئی رقم پر 100% ٹیکس کریڈٹ کے اہل ہوں گے اور واپس لائی گئی رقم کے برابر ٹیکس کریڈٹ پر صرف 5 سال تک قرار دیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابق ممبر پالیسی احمد اللہ وزیر نے آرڈیننس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں بنیادی طور پر 3 نکات ہیں۔ ان کے مطابق پہلا نکتہ بیمار صنعتوں سے متعلق ہے، جبکہ اس میں کوئی کمپنی سرمایہ کاری کرے گی تو بیمار کمپنی کا خسارہ کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اس طرح بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے صنعتی شعبے میں ڈالر لانے والے کو ٹیکس کریڈٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ اس طرح 5 کروڑ کی سرمایہ کاری پر 5% ٹیکس دے دیں گے۔ اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے اور کہاں سے آئے ہیں۔ ایمنیسٹی اسکیم کے تحت بیمار صنعتی یونٹس کو خرید کر منافع بخش بنانے والوں کے لیے سرمایہ کاری میں 3 ٹیمیں ہوں گی۔ حکومت نے اس آرڈیننس کے ذریعے کہا کہ تحقیقاتی ادارے FBRC ایسے افراد جو اس میں اپنے اثاثے ظاہر کریں گے اس کے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے۔ اس طرح عام افراد معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے۔ کیا یہ ایمنیسٹی اسکیم صنعتوں کو فروغ دے سکتی ہے؟ اس ترمیمی آرڈیننس کے بارے میں وفاقہ ایوان صنعت تجارت کے سابق سربراہ انجم نثار نے BBC اردو سے بات کرتے ہوئے اسے حکومت کی جانب سے ایک اچھی پیشکش قرار دیا۔ انجم نثار حکومت کے ساتھ اس ترمیم کے سلسلے میں مشاورتی سلسلے کا حصہ رہے۔ ان کے مطابق جو اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے انہیں ظاہر کر کے صنعتی شعبے میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس اسکیم کے تحت وہ افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے پہلے حکومت کی ایمنیسٹی اسکیموں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور جو اس اثاثے ظاہر کریں گے صنعت کے قیام فروغ کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ انجم نثار نے اس اسکیم کے تحت ملک کی GDP میں 2% تک اضافے کی توقع کا اظہار کیا اور 3 سے 4 ارب ڈالر اسکیم کے تحت صنعتی شعبے میں آنے کی امید ظاہر کی۔ تاہم ماہر معیشت
ڈاکٹر کیسر بنگالی نے اس اسکیم سے انڈسٹری کے شعبے کو فائدے پر بات کرتے ہوئے کہا اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صنعتی شعبے میں پیسوں کا کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اصل مسئلہ تو اس انفراسٹرکچر کی کمی کا رہا اور اسی وجہ سے یہاں صنعتی شعبہ ترقی نہیں کر سکا۔ اسی طرح انہوں صنعتی شعبوں پر بہت زیادہ ٹیکسوں کو بھی اس شعبے کی ترقی میں رکاوٹ کی ایک وجہ بھی قرار دیا گیا۔